السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ ترکی امریکہ کی معاشی بندشوں اور دھمکیوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ سے تمام تنازعات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں دھمکایا اور ڈکٹیٹ نہ کیا جائے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سازشیں مزید تیز کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ امریکہ نے ایران پر اقتصادی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے ایران ایکشن گروپ کے نام سے ٹیم تشکیل دے دی۔ سعودی عرب کا دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف بڑا اقدام۔ داعش کے خلاف اتحاد کے لیے $10 کروڑ کا عطیہ۔ عطیے کا مقصد شمال مشرق میں داعش سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں اس دہشت گرد تنظیم کی منصوبہ بندی پر پابندی لگانا ہے۔ ملائیشیا میں صحافت پر لگے تالے کھول دیے گئے، اب ہر بات کہنے پر جیل کا ڈر نہیں ہوگا۔ ملائیشیا کی پارلیمنٹ نے سابق دور حکومت میں بنایا گیا جھوٹی خبروں سے متعلق قانون ختم کر دیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی آخری رسومات گزشتہ روز ادا کر دی گئی، جس میں نریندر مودی سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ قربانی کے لیے پاکستان سے جانور منگوانے کے لیے سعودی عرب سے گٹھ جوڑ جاری۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر حشام بن صدیق نے کہا ہے کہ قربانی کے لیے پاکستان سے جانور منگوانے پر سعودی عرب سے بات چیت چل رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں جمعے کی صبح حملے کے دوران بھارتی فوجی جہنم واصل، دفعہ 35A کو منسوخ کرنے کے خلاف مظاہرے جاری۔ اور اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک اور ظلم سامنے آ گیا۔ فلسطینی اسرائیلی ظلم کے شکنجے میں بنیادی حقوق سے بھی محروم۔ اسرائیل کی جانب سے 8 سال تک روک کر رکھی گئی ڈاک بالآخر فلسطین پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سعودی عرب کا دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف بڑا اقدام۔ داعش کے خلاف اتحاد کے لیے $10 کروڑ کا عطیہ۔ عطیے کا مقصد شمال مشرق میں داعش سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں اس دہشت گرد تنظیم کی منصوبہ بندی پر پابندی لگانا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق شام میں آزاد کرائے گئے علاقوں کے واسطے اب تک بین الاقوامی اتحاد کو پیش کی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ ذرائع کے مطابق اس خطیر رقم کا مقصد شام میں مقامی آبادی کو پھر سے سرگرم اور فعال بنانے کے واسطے بین الاقوامی کوششوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کوششوں میں شامی شہریوں کو صحت، زراعت، بجلی، پانی، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بنیادی خدمات پیش کرنا شامل ہے۔ سعودی امداد کی رقم شامی تارکین وطن کی واپسی اور داعش تنظیم کی عدم واپسی کو یقینی بنانے کی کاوشوں میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ سعودی عرب کا یہ اقدام امریکہ اور عالمی اتحاد کے ساتھ قریبی شراکت کا ترجمان ہے، جس کا مقصد علاقائی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تمام شراکت اداروں کی ایک اتحاد کی صورت میں شریک ہونے پر حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک اور ظلم سامنے آ گیا۔ فلسطین اسرائیلی ظلم کے شکنجے میں بنیادی حقوق سے بھی محروم۔ اسرائیل کی جانب سے 8 سال تک روک کر رکھی جانے والی ڈاک بالآخر فلسطین پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی جبر نے فلسطینیوں کو زندگی کی عام سہولتوں سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے لیے بھیجی گئی ڈاک 8 سال تک روک کر رکھی، جسے بالآخر اب فلسطینیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاک میں نہ صرف خطوط اور پارسلز کے ساتھ ویل چیئرز اور دوائیاں بھی شامل ہیں جو اب استعمال کے قابل نہیں رہیں۔ 10 من وزنی ڈاک میں دنیا بھر سے پارسلز فلسطین بھیجے گئے تھے۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم عالمی طاقتیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔
फी वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।